مدرسہ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ بہت خوشی ہوئی مجھے، اتنا چھوٹا سا بچہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن کریم اس نے پڑھا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے۔ یہ مدرسہ کس لیے بنایا گیا؟ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے۔ الحمدللہ مدرسہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں کامیاب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کتنے بچوں کو پگڑی باندھی جائے گی؟ 7 بچے الحمدللہ قرآن کریم مکمل کر کے حافظ قرآن ہو چکے، آج ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کی زبان نہیں جانتا، ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کروں؟ میں جو اس دفعہ آسام میں آیا ہوں 1 سال کے بعد یا اور کچھ زیادہ دن کے بعد، میں ایک بات یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی بہت زیادہ رکھنے لگے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت اپنے دماغ میں پروگرام چلاتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اللہ قرآن کریم میں بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں پکڑوں گا۔ بار بار کہتا ہے، ایک ایک چیز کا تم سے سوال کروں گا، ایک ایک چیز کو پوچھوں گا۔ آج مسلمان اپنی موت کو بھول چکا ہے۔ ایک صحابی ہیں بہت بڑے، حضرت جریر ابن عبداللہ، یمن کے ایک قبیلے کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد آقا نے ان کو بیعت کیا۔ جانتے ہو بیعت کرنا؟ آج ہر آدمی سے بیعت ہو جاتا ہے، بیعت کیوں ہوا ہے پتہ ہی نہیں۔ بیعت ہوا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے کچھ نہیں، بس بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت، اے لڑکو، اے دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ رکھو ہی تھے، تم سے کہہ رہا ہوں ہرا رومال اور سفید رومال، ہٹو وہاں سے، اس کے پاس سے ہٹو، ہٹو یہاں سے، اے چشمے والا ہٹ یہاں سے، ہٹ وہاں سے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بہت بڑے آدمی تھے، مالدار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ تو ایک دن ان کو ضرورت ہوئی ایک گھوڑا خریدنے کی، تو انہوں نے اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے یہ کہا، جاؤ بازار میں جو سب سے اچھا گھوڑا مل رہا ہو وہ میرے لیے لے کر آؤ۔ وہ گیا بازار میں سب سے اچھا گھوڑا اس وقت 3 لاکھ روپے کا تھا۔
بات طے ہو گئی، کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا ہے۔ لے کر آ گیا حضرت کے سامنے کہ جی یہ گھوڑا ہے، یہ مالک ہے، 3 لاکھ روپے میں یہ بیچ رہا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بہت شاندار تھا، 3 لاکھ روپے اس کی قیمت کم تھی، بیچنے والا بھی مسلمان ہے، خریدنے والا بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں 3 لاکھ روپے میں آپ کو بیچ دوں گا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں 3 لاکھ روپے اس کی قیمت کم ہے، تم 4 لاکھ روپے کا بیچو گے؟ سمجھے بات کو؟ خود اس سے کہتے ہیں مالک سے کہ تم 4 لاکھ کا بیچو گے؟ بہت خوش ہو گیا کہ حضرت آپ 4 لاکھ دیں گے تو 4 لاکھ دے دیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھا تو فرمایا کہ بھئی 4 لاکھ بھی کم ہے، تمہارا گھوڑا اتنا شاندار ہے کہ 5 لاکھ روپے کا ہے۔ اس نے کہا جی بہت خوشی کی بات ہے، 5 لاکھ میں لے لیجئے آپ۔ پھر فرمایا کہ نہیں، 5 لاکھ بھی کم ہے، 6 لاکھ روپے کا ہے۔ گھوڑا بہت شاندار تھا، اسے بہت غور سے دیکھا، فرمایا نہیں، 7 لاکھ روپے کا۔ اور 7 لاکھ روپے میں وہ گھوڑا جو مالک خود 3 لاکھ روپے میں بیچنا چاہتا تھا، لیکن بہترین گھوڑا تھا، بازار میں اس کی قیمت 7 لاکھ سے کم نہیں تھی، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے وہ 7 لاکھ روپے میں گھوڑا خرید لیا۔ وہ چلا گیا، 7 لاکھ روپے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے حضرت جریر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ مالک خود 3 لاکھ روپے میں بیچنے کے لیے تیار تھا، پھر آپ نے 3 کے بجائے 4، 4 کی جگہ 5، 5 کی جگہ 6، 6 کی جگہ 7 میں کیوں خریدا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں ایمان لایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، میں مرید ہوا، کہا کہ مجھ کو 3 چیزوں کا حکم مجھے فرمایا آقا نے۔ نمبر 1 یہ حکم فرمایا کہ دیکھو وقت پہ نماز پڑھنا، نماز میں کوتاہی مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو فوراً نماز ادا کرو، سمجھے؟ نمبر 2 فرمایا آقا نے کہ وقت پر زکوٰۃ دینا۔ نمبر 3 فرمایا علی النصح لکل مسلم۔ تیسری بات فرمائی علی النصح لکل، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم۔ تیسری بات میں نے جو بیعت کی آقا کے ہاتھوں پر، وہ یہ بیعت مجھ سے لی، کسی مسلمان کے ساتھ کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو یا اس کو نقصان پہنچے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کسی مسلمان کے ساتھ علی النصح لکل مسلم، مجھ کو یہ نصیحت کی، مجھ سے یہ بیعت لی، مجھ سے یہ عہد لیا، مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ کبھی بھی کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، وہ بے عزت ہو، اس کو نقصان ہو، چاہے مال کا نقصان ہو، چاہے عزت کا نقصان ہو، چاہے اولاد کا نقصان ہو۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے بتاؤ؟ ہر وقت ایک دوسرے کے لیے یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، وہ مولوی ہو تو، وہ عالم ہو تو، وہ جاہل ہو تو، وہ بوڑھا ہو تو، وہ جوان ہو تو، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف نقصان پہنچانا، یہاں نقصان پہنچاؤ، یہاں نقصان پہنچاؤ، یہاں نقصان پہنچاؤ۔ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارا یہ عمل ہے، یہ کام ہے، تو ہمارا مالک، ہمارا خدا ہم سے خوش ہوتا ہے؟ سچ بتا دو، خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے؟
اور جب وہ ہم سے ناراض ہوگا تو آج دیکھ لو تم کسی ڈاکٹر کے ہاں رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ. آج ہم مسلمان 20-25%، اور ڈاکٹر کے ہاں جب رجسٹر لے کر بیٹھیں گے اور صبح سے شام تک اس کے پاس جتنے مریض آئے ہیں، اگر 100 مریض آئے ہیں تو 70 مسلمان ہوں گے. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ 100 میں 70، جبکہ آبادی کے لحاظ سے 100 میں 30 ہیں مسلمان، 100 میں 25 ہیں مسلمان، 100 میں 18 ہیں مسلمان، 100 میں 35 ہیں مسلمان. لیکن ڈاکٹر کے ہاں 100 میں 70 مسلمان ہوں گے، 30 دوسرے لوگ ہوں گے. آپ اگر یہاں جیل ہے حیلہ کندی میں تو جیل کے دروازے پر صبح کو جا کے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو ملنے والے کتنے آدمی آئے ہیں. اگر 200 آدمی جیل میں ملنے کے لیے آئے ہیں تو 200 میں 150 مسلمان ہیں، 50 دوسرے لوگ ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنا جیون نہیں بتاتے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخالفت، اس کو بے عزت کرو، اس کی شکایت کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بتاؤ اسی میں ہمارا پورا دن گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ راضی ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے ہیں اس کام کے لیے ہر مسلمان کے لیے تم خیر چاہو گے. جو اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہو وہی ہر مسلمان کے لیے. میرے دوستو، بہت سوچنے کی بات ہے. ہم سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے. آپ ایک بات آپ کو بتلاؤں، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عمل کریں گے؟ بولو، عمل کرو گے؟ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. دیکھو ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے کہ نہیں، اور ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے. اس فرشتے کا کیا کام ہے؟ بولو، کیا کام ہے اس فرشتے کا؟ نہیں، آپ سے نہیں پوچھ رہا. بولو، کیا بتاؤ؟ نیکی لکھنی. اور اس فرشتے کا کیا کام ہے؟ گناہ لکھنا. دونوں فرشتے اللہ کے غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ جو کہے گا وہ کریں گے. ہماری بات مانیں گے؟ نہیں. جو اللہ نے کہا. یہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے ہر انسان کے کندھے پر بیٹھا ہے. جو بھی انسان ہے اس کے کندھے پر ایک فرشتہ یہ ہے رجسٹر لیے ہوئے، ایک فرشتہ یہ ہے رجسٹر لیے ہوئے. کرامن کاتبین، لکھتا ہے، ہر چیز لکھتا ہے، کمپیوٹر میں ڈالتا ہے، ہر چیز ڈالتا ہے. اس فرشتے کو یہ آرڈر ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ، نیکی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے، تو اس کو یہ آرڈر ہے کہ فوراً اس نیکی کو لکھو. اور وہ فوراً لکھ لی جاتی ہے رجسٹر میں. اور یہ ہے گناہ والا، اگر ہم نے گناہ کا ارادہ کیا تو اس کو یہ آرڈر ہے لکھنا مت. میرا بندہ ہے، میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، لکھنا مت. اس کو آرڈر ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا ایک لکھ دو، اور اس کو آرڈر ہے گناہ کا ارادہ کیا میں آج جا رہا ہوں، اس کی شکایت اس سے کروں گا، وہاں اسے نقصان پہنچاؤں گا، وہاں جھوٹ بولوں گا، وہاں یہ کروں گا، یہ سارا ارادہ کیا. نہیں، اس کو نہیں ہے، لکھنے کا گناہ کا ہے. اور نیکی کے لیے ارادہ کیا کہ ان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، میں اس سے کہوں گا وہ تمہیں اچھا کہہ رہا تھا، اس سے کہوں گا وہ کہتا تھا مجھ سے بہت مایا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور دونوں میں آپس میں ملاپ کرا دوں گا. ابھی یہ ارادہ کیا
فوراً ایک نیکی لکھی، اور جب اس اچھے کام کو جا کر کر لیا تو ایک نیکی تو لکھی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ اب میں اس نیکی کو یا تو 10 گنا لکھوں گا، اور 10 گنا سے 700 گنا تک وہ لکھی جائے گی نیکی۔ کیا لکھی جائے گی؟ 700 گنا تک لکھی جائے گی۔ اچھا، اور یہ ہے، اس کو آرڈر نہیں ہے، جب گناہ کیا تو جو گناہ کیا اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک گناہ کیا 1 لکھا جائے گا، 2 کیا ہے 2 لکھا جائے گا، اور گناہ کرنے کے بعد اس کی ڈیوٹی کب بدلتی ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد۔ کب بدلتی ہے؟ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ یا لیٹ کیا جاتا ہے؟ لیٹ نہیں ہے۔ کیوں لیٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ڈیوٹی بدلنی ہے۔ یہ انتظار میں بیٹھے ہیں دونوں، نماز پڑھے تو ہم جائیں۔ اگر کوئی آدمی دیر کر رہا ہے تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، اس کی انٹری کریں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ تو جب مغرب تک اس بندے نے، مانوش نے اللہ سے توبہ نہیں کی، تب ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اب ہم کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں آدمیوں کو لڑا رہے ہیں، مجھے بتاؤ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اور 2 آدمیوں کو جو لڑایا، ان دونوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب ہم اس کا سبب بنے تو بتاؤ ہمارے اوپر بربادی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پریشانیاں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ ہماری اولاد بیمار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے گھر میں ہر قسم کی بربادیاں آئیں گی۔ دیکھ لو جا کے ڈاکٹر کے ہاں، دیکھ لو جا کے اسپتال میں، دیکھ لو جا کے جیل میں۔ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو، ہر چیز اللہ جانتا ہے، ہر چیز وہاں لکھی جا رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، ہر وقت ہم آپس میں لڑتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ مولانا منیر صاحب نے تمہارا پروگرام کینسل کرا دیا۔ جھوٹ! مولانا منیر کو پتہ بھی نہیں۔ اب انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ وہ مدرسے والے بلا رہے تھے، مولانا منیر نے جا کے پروگرام کینسل کر دیا۔ اب میرے دل میں کیا آیا کہ مولانا منیر بہت خراب آدمی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب بتاؤ اللہ ان کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ میرے دوستو، ہر وقت دل میں یہ رکھو کہ قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ بہت خراب بات ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے جاہل ہو، جو بھی ہوگا، اگر یہ کام کر رہا ہے تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا، اس کے دل میں سکون ہو ہی نہیں سکتا، سکون نہیں ہوگا، گھر میں سکون نہیں ہوگا، پریشان ہی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے، کس کام کے لیے؟ ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاؤ، ہر مسلمان۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا ہے، اگر میں اسے روزانہ 1 ٹافی دوں، 1 چاکلیٹ دوں، روزانہ 6 مہینے تک دیتا رہوں، آپ کے دل میں میری محبت آئے گی؟ بتاؤ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اگر مجھے تکلیف میں دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ میرے بیٹے کو روزانہ 1 چاکلیٹ دیتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم تکلیف پہنچائیں گے، جھوٹ بول کے نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ کو خوشی ہوگی؟ اللہ پکڑ کرے گا، اور اللہ کی پکڑ ایسی خطرناک پکڑ ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے آپس میں پیار، آپس میں میل، آپس میں محبت، غیبت، جھوٹ بالکل نہیں۔
جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے، مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس مسجد میں آ کے شراب پیے گا؟ بولو، نہیں پیے گا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس مسجد میں آ کے زنا کرے گا؟ ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس مسجد میں آ کے کسی کو قتل کرے گا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب فجور، جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا کے ڈال دیتا ہے۔ اب فجور کا کیا مطلب ہے؟ فجور کہتے ہیں چشمے کو، چشمہ سمجھتے ہو؟ جھرنا، جو زمین سے پانی نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جھرنا کہتے ہیں۔ نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فجور، فجور کے معنی ہے جھرنے کا منہ، جھرنے کا منہ، اوپر کا منہ، ہر وقت پانی نکلتا ہے، ہر وقت پانی نکلتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد جب اس کا نشہ، نشہ کہتے ہیں نا شراب کے پینے کو، جب نشہ اتر جاتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے میں نے برا کام کیا۔ بولو آتا ہے کہ نہیں؟ پھر 2 دن 4 دن کے بعد شراب کیا وہ ہوا، پھر چلا گیا، لیکن توبہ کرتا ہے اللہ میں نے برا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فجور کے معنی ہے ایسا گناہ جس گناہ کو کر کے انسان کے دل میں توبہ کرنے کی، دل میں داعیہ نہیں پیدا ہوتا، توبہ کرنے کی اکشا نہیں ہوتی، توبہ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فجور کہتے ہیں ایسے گناہ کو کہ اس گناہ کو کر کے آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ ایک تو وہ گناہ کر کے آدمی یہ نہیں سمجھتا میں نے گناہ کیا، دوسری بات یہ ہے اس گناہ کر کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں توبہ کروں، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ ہر وقت گناہ کرتا رہتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ مسجد میں آ کے جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں؟ مصلے پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، گھر میں بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بیٹی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، اپنے جاتا ہے حرم شریف گناہ معاف کرانے کے لیے، اور جیسے ہی واپس آتا ہے اگلے ہی دن سے جھوٹ بولنے لگتا ہے۔ عمرہ کر کے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، حج کر کے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے نکلتے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ چلنے میں جاتا ہے 40 دن، آتے ہی جھوٹ بولتا ہے دکان پہ بیٹھ کے۔ بولو ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ ہر گناہ کو آدمی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب آدمی پہلی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ کب؟ پہلا جھوٹ۔ ہمیں یاد ہے ہم کب پہلا جھوٹ بولے تھے؟ کوئی ایک آدمی بتلا دے کہ اسے یاد ہے کہ پہلا جب ہم پہلا جھوٹ بولے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلا جھوٹ بولے اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے چاروں طرف ہیں وہ ہم سے بھاگتے ہیں۔ پہلا جھوٹ بولتے ہی بھاگتے ہیں۔ کتنی دور بھاگتے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 میل۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ من نتنی ما جاء به، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے، بدبو سمجھتے ہو؟ اس بدبو کی وجہ سے فرشتے اسے برداشت نہیں کر پاتے، بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، 3 میل دور جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب دوسرا جھوٹ بولتے ہیں، بولو
اور جب تیسرا جھوٹ بولتے ہیں، اور جب اتنا جھوٹ بولیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں زندگی میں، تو کوئی اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہمارے پاس ہے؟ جبھی تو جیل میں چلے جاؤ وہاں مسلمان، ڈاکٹر کے ہاں چلے جاؤ وہاں مسلمان، کہیں جھگڑا ہو رہا ہو وہاں مسلمان، کہیں مصیبت آ رہی ہو وہاں مسلمان، کیونکہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے۔ یہاں چاروں طرف آگ جلا دی جائے تو دھواں ہوگا کہ نہیں؟ آگ کی گرمی ہوگی کہ نہیں؟ کوئی آدمی یہاں بیٹھ سکے گا؟ اور اگر بیٹھیں گے تو کھانستے رہیں گے کہ نہیں؟ تو شیطان جب آئے گا تو مصیبتیں آئیں گی، شیطان آئے گا پریشانیاں آئیں گی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے تو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں تھے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے سکینہ نازل کی، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھیج دیے، سکون بھیج دیا، اطمینان بھیج دیا، اور سکون اور اطمینان کے آنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جو سکینہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں۔ ایک جھوٹ پر 3 میل، 2 جھوٹ پر کتنا، اور 10 جھوٹ پر کتنا، اور 100 جھوٹ پر کتنا، اور روزانہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرے دوستو، عمل کرو گے؟ میرے دل کو بہت تکلیف ہے، میں سچ کہتا ہوں، قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو نیچے گرانا، بے عزت کرنا، اس کے علاوہ کوئی کام مسلمان کو نہیں رہ گیا۔ مجھے بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ۔ میرے دوستو، اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ آقا کی زندگی دیکھ لیجئے، جھوٹ بولنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شکل میں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ 2 آدمیوں کو ملا دو۔ اس سے کہو وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، اس سے کہو وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، اس سے کہو کہ اس کے دل میں ہر وقت درد ہے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کہو کہ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سینے سے لگا لوں، روزانہ ادھر بھی ادھر بھی۔ ایک دن آئے گا دونوں مل جائیں گے، جب ملیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور آج ہمارا کام 2 کو توڑو، 2 کو دور کرو، اسی میں مزہ آتا ہے۔ بولو، کرو گے عمل؟ بتاؤ، کرو گے عمل؟ کرو گے عمل؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ اب کسی سے دشمنی کرو گے؟ جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے ہاتھ نیچے کرو، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے؟ بھائی کوشش اس کی ہونی چاہیے ٹھیک کام ہو، جاؤ، سمجھاؤ، بتلاؤ، دوسرے سے مت کہو، چپکے سے اس سے جا کر کہو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ تو اس میں کامیابی ہے یا اس میں کامیابی؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس بات کا خیال رکھو گے، جھوٹ بولو گے؟ بولو گے جھوٹ؟ جتنا بولا ہے اللہ سے توبہ کرو گے؟ الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر قرآن کی ہم تلاوت کریں گے تو کون راضی ہوگا؟ کیا بتاؤ، ہمارے گھر سے صبح کے وقت قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی ہے؟
بتاؤ آتی ہے؟ کم نہیں، آتی ہی نہیں ہے۔ ہم اگر مسجد میں جاتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت اسید، حضرت سعید خضری رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ کیا نام ہے؟ بولو۔ حضرت ابو سعید خضری، سمجھے؟ بہت بڑے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے اسید ابن حضیر۔ اس زمانے میں مسلمان جب تک قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے بستر پہ جاتا نہیں تھا۔ آج بیڑی پی کے بستر پہ جاتے ہیں، سگریٹ پی کے بستر پہ جاتے ہیں، گالیاں دے کے بستر پہ جاتے ہیں۔ کل صبح کو کتنا فساد پھیلانا ہے وہ تمام دماغ میں بٹھا کے پھر بسترے پہ جا کے سوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس زمانے میں مسلمان پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، پھر بستر پہ جاتا تھا۔ حضرت اسید ابن حضیر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وضو کر کے اطمینان سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا، گھوڑا اس زمانے میں ہر ایک کے پاس ہوتا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو گھوڑا اپنی جگہ ایسے 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 ایسے، انہوں نے تلاوت بند کر دی، دیکھا گھوڑا بھی چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑھنے لگے، پھر دیکھا گھوڑا بہت اچھل رہا۔ ان کو بہت حیرت ہوئی کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا۔ اب تلاوت جو بند کی اور بند کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو جیسے یہ روشنی ہے نا، ایسی روشنی، ایسے قمقمے، جہاں سے وہ تلاوت کر رہے تھے وہاں سے آسمان تک، جیسے کیا کہتے ہیں اسے جو لگا رہتا ہے، فانوس ہوتا ہے نا، ایسی روشنی اوپر سے نیچے تک۔ بہت حیرت ہوئی ان کو۔ ایک تو گھوڑا اچھلتا ہے، تلاوت بند کرتا ہوں تو گھوڑا چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے دیکھا تو آسمان پہ روشنیاں ہی روشنیاں، اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں۔ بہت حیرت ہوئی، تلاوت بند کر کے سو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد میں، اور فجر کی نماز کے بعد آقا سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات ایک واقعہ پیش آیا، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ تو پوری تفصیل بتلائی۔ تو آقا نے فرمایا کہ اگر تم پوری رات پڑھتے رہتے، لا اصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارا، اگر تم پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو مدینہ منورہ کے تمام لوگ، وہ جو تمہیں روشنی نظر آ رہی تھی وہ روشنی نہیں تھی، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اگر تم پوری رات قرآن کریم پڑھتے رہتے تو اس وقت تمام لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ میرے دوستو، یہ واقعہ صرف حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس جگہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ کو اللہ کی رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنا سمجھے؟ گھیرنا سمجھے؟ چاروں طرف سے ایسا گھیرتے ہیں کہ شیطان اس میں ڈھک نہیں سکتا۔ جس جگہ فرماتے ہیں جس گھر میں، جس مسجد میں، جس درسگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، مسلم شریف میں ہے، وہاں فرشتے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ۔ میرے دوستو، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں 5 منٹ وضو کر کے بیٹھ کر
جتنا قرآن یاد ہو، اگر سورہ فاتحہ یاد ہے تو سورہ فاتحہ، اگر سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص، جو سورت یاد ہو اس کو 5 منٹ بیٹھ کر پڑھو، پھر سو جاؤ۔ بولو کرو گے؟ آج سے کرو گے؟ ہر گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے، ہر گھر کو اس گھیریں گے، ہر گھر میں سکون ہوگا، ہر گھر میں اطمینان ہوگا، ہر گھر سے بیماریاں ختم ہوگی۔ قرآن پڑھو، تمہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک سورت یاد ہے، یہی پڑھو۔ تم کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورت یاد ہے، یہی پڑھو۔ جو یاد ہے وہ پڑھو۔ سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ یاد ہے، یہی پڑھو۔ پڑھو، جو یاد ہے وہ پڑھو۔ میرے دوستو زور سے پڑھو، میں پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے سب لوگ پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پڑھ لیا؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ خود کیسے تلاوت کرتا ہے؟ بتاؤ۔ حضرت جبریل امین کو اللہ نے جو پڑھایا قل هو اللہ، وہ کیسے پڑھایا؟ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے ہی اللہ نے تلاوت کی۔ سمجھے بات کو؟ اللہ نے حضرت، جیسے یہ بچے کو پڑھایا، حضرت جبریل امین کو اللہ نے ایسے ہی تلاوت کر کے پڑھایا۔ اور حضرت جبریل امین نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پڑھایا؟ جیسے ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد، ایسے ہی جبریل امین نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، کون ہیں ان کے شاگرد؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 1,00,000 سے زیادہ، ان کو کیسے پڑھایا؟ ایسے ہی پڑھایا، قل هو اللہ احد، یہی پڑھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اور صحابہ سے لے کر آج تک یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس بچے کے استاذ نے اس کو پڑھایا، اس کے استاذ کو اس کے استاد نے پڑھایا۔ اللہ سے لے کر آپ تک، ہم تک، جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ سے لے کر یہاں تک سب نے تلاوت ایسے ہی کی ہے۔ سمجھے بات کو؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین جبریل امین نے پڑھا۔ ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین اللہ نے پڑھا۔ سوچو، غور کرو، ذرا اپنا دماغ لگاؤ۔ دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ ماتھے سے سوچو۔ ہم قرآن کریم کی جس آیت کو پڑھ رہے ہیں، جو سورت پڑھ رہے ہیں، اس سورت کو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے ہی ہم سے لے کر صحابہ تک پڑھا۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اور ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پڑھا، اور ایسے ہی جبریل امین نے اللہ سے پڑھا۔ سمجھ گئے بات کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟
کوئی دنیا میں چیز ہے ایسی کہ جیسے اللہ پڑھتا ہے ایسے ہم پڑھیں؟ ہے کوئی چیز دنیا میں؟ کوئی چیز ایسی ہے جیسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ایسے ہم پڑھیں؟ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھا ایسے ہم پڑھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے مہان انسان، ہمارے آقا کے بعد سب سے اہم آدمی، وہ کیسے تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کی؟ بتاؤ کیسے پڑھتے تھے؟ بولو، پڑھ کے بتاؤ، زور سے پڑھو، الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ ایسے ہی پڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ایسے ہی پڑھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی پڑھی حضرت جبریل امین نے، ایسے ہی پڑھی اللہ نے ان کے سامنے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے یہ سوچ کر اللہ بھی ایسے ہی پڑھتا ہے، اگر قرآن کی تلاوت کریں گے یہ سوچ کر جبریل امین نے بھی ایسے ہی پڑھا، اور قرآن کی تلاوت کریں گے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تلاوت فرماتے تھے، تو دل کو کتنا سکون ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیا بیماریاں رہیں گی؟ کیا پریشانیاں رہیں گی؟ کیا ذلتیں رہیں گی؟ کیا مصیبتیں رہیں گی؟ کچھ نہیں رہے گا، سب آہستہ آہستہ دھل جائے گا۔ جب بہت زیادہ کالا ہو تو ایک دم تو نہیں دھلتا ہے، روزانہ دھو، روزانہ دھو، روزانہ دھو، روزانہ دھو، روزانہ دھو، تو آہستہ 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 چمچم ہو جائے گا۔ یہ سمجھو کہ ایک دن میں ہو جائے، یہ سمجھو کہ ایک مہینے میں ہو جائے، نہیں، گندگی اتنی ہو چکی ہے، روزانہ دھونا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے، کپڑا آپ پہنتے ہیں 2 دن میں میلا، پھر دھوتے ہو کہ نہیں؟ اور 1 مہینہ تلاوت کریں گے، چھوڑیں گے، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ارے بھوکے رہتے ہو، روزانہ کھاتے ہو کہ نہیں کہ بھوک ختم کرنے کے لیے؟ روزانہ کرو، روزانہ کرو، روزانہ کرو، امتحان کے لیے ہے یہ دنیا۔ یہ جو ڈی سی بنا ہوا ہے یہ کل تک تو ہماری طرح سے پھرتا تھا کہ نہیں؟ لیکن پریکشا میں، امتحان میں اس نے محنت کی، محنت کی، محنت کی، محنت کی، آج ٹوں آگے پیچھے اس میں بیٹھا ہوا، محنت میں کامیاب ہوا۔ ہمیں اللہ نے اسی لیے بھیجا، محنت کرو، محنت کرو، کل سیدھے جنت میں رہو گے۔ تو بتاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو گے؟ روزانہ کرو گے؟ کتنی دیر؟ 5 منٹ کم سے کم کرو۔ کم سے کم کتنی دیر کرنی ہے؟ اگر 1 سورت یاد ہے تو 5 مرتبہ اسے پڑھو، 2 سورتیں یاد ہیں تو 2 سورتیں پڑھو، پورا قرآن یاد ہے تو کھول کے پڑھو۔ پڑھو گے؟ ہر آدمی پڑھے گا، ہر آدمی پڑھے گا، اپنے گھر میں سب سے کہے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے دوستو، سوچو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آپس کی دشمنی کو ختم کر دو، چھوڑ دو۔ میرے دوستو، ابھی میں نے پرسوں پڑھا، قبرستان سے ایک آدمی گزر رہا تھا تو یہ پاؤں کی جو ہڈی ہے یہ باہر پڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ پاؤں کی ہڈی کسی مالدار آدمی کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ یہ پاؤں کی ہڈی کسی غریب کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ یہ پاؤں کی ہڈی کسی شیخ الحدیث کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ یہ پاؤں کی ہڈی کسی وزیر کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ یہ پاؤں کی ہڈی کسی بادشاہ کی ہے، کچھ پتہ نہیں، سب ایک ہو گئے۔ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی دنیا کی چیز جائے گی؟ ہاں، یہ جو کاج ہیں گندے، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو میرے دوستو، دشمنی ختم کرو، کوشش کرو، چیسٹا کرو، محنت کرو، اللہ سے کہو اے اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے، کوشش کرو، تو انشاءاللہ آہستہ 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 سب ٹھیک ہو جائے۔
کرو گے کوشش؟ کرو گے؟ جھوٹ بولو گے؟ اللہ جزائے خیر دے۔ اور روز آنا کیا کرنا ہے؟ روزانہ کیا کرنا ہے؟ روزانہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت گھر میں بیٹھ کر۔ بھئی وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے مسجد میں پڑھو گے تو مسجد میں آئیں گے، گھر میں پڑھو گے تو گھر میں آئیں گے، کھیتی پر پڑھو گے تو کھیتی میں آئیں گے، بزنس میں پڑھو گے تو وہاں آئیں گے۔ آئیں گے کہ نہیں؟ پڑھو پڑھو پڑھو، انشاءاللہ اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے ان بچوں کی اس خدمت کو تو قبول کر لے۔ اے اللہ ان کی ماں کو، ان کے باپ کو بہترین بدلہ عطا کر دے۔ اے اللہ اس مدرسے کی جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اس پر پورا پورا ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ جھوٹ سے نفرت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ شیطان کے قید سے، شیطان کے مکر سے ہمارے دلوں کو اور ہمیں بچا لے۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کر دے۔ اے اللہ اپنی جنت میں ہمیں جگہ دے دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حشر کے میدان میں نصیب کر دے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان سب کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ ان سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت میں بہت اونچی جگہ پر پہنچا دے۔ یا اللہ تیرے سامنے ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، ہمیں اچھی روزی دے دے۔ اے اللہ ہمیں پاک روزی دے دے۔ اے اللہ ہمیں غلط مال سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو غلط مال سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شادی کے قابل ہیں۔ اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کے لیے اچھے اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ تو نے دیا ہے ان بچیوں کو، تو ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ اے اللہ تو ان کی زندگیوں کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں پیار اور محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ آپس کی دشمنی کو ختم کر دے۔ اے اللہ آپس کی دشمنی کو ختم کر دے۔ اے اللہ آپس میں خوب محبت اور مودت کو پیدا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو بیٹھو، ابھی بچوں کو پگڑی باندھی جائے گی، اس کے بعد جانا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، میرے لیے مصافحہ کرنا بہت مشکل ہے، اس وجہ سے میں سلام کروں گا، 30 رحمتیں میری طرف سے آپ کے پاس اور آپ میرے سلام کا جواب دیں گے تو 30 آپ کی طرف سے مجھ تک۔ بولو ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بھائی بچوں کو بولے آپ باندھیں گے نا، کھڑے ہو جاؤ۔ شاباش۔ کیا نام ہے؟
ہیں کے کے ایم خلیل اللہ لشکر، بہت زور کا نام ہے ماشاءاللہ. آؤ ادھر آؤ، پکڑو پکڑو، مفتی صاحب اور باندھیں گے، پھر مولانا کے پاس جاؤ. بہار الاسلام لشکر. ہاں بھائی لشکر صاحب آئیے، بہار الاسلام ماشاءاللہ، بہت زبردست بٹن لگایا ماشاءاللہ. آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پکڑو، چلو چلو. اسد اللہ آ جاؤ آ جاؤ، اتنا چھوٹا تھا بچہ. آؤ، کیا نام ہے؟ اسد اللہ ہیں؟ اسد اللہ لشکر، سب لشکری ہیں. جنت اثر چودھری راجہ ٹاپوا. بسم اللہ الرحمن، پکڑو پکڑو چلو. یہ کس کا بھائی ہے؟ بچی کا. جنت اثر چودھری ہے. آؤ بھائی چودھری صاحب ادھر آؤ، کیا تو ہے لاؤ. عبیدہ خانم لشکر. اچھا یہ وہ ہے اس کا. کھولو مت کھولو مت، ایسے ہی دو، کھولو مت. لو بھائی چودھری صاحب تمہاری بہن کے لیے ہیں ماشاء اللہ. ہاں اور کہاں ہے؟ بلائیے. نہیں آجانا نہیں، دیکھو مجمدہ. بھائی کو بلاؤ یا باپ کو بلاؤ. اوپر آؤ اوپر. آؤ جلدی آؤ. ہاں آؤ، بلاؤ بلاؤ سے راستہ دو. آ جاؤ یہاں آؤ. ماشاء اللہ لڑکی ہے، کیا نام ہے؟ سعیدہ. اب لڑکی نے تو قرآن کریم حفظ کر لیا اور تم داڑھی کٹاتے ہو. اب نہیں کریں. بولو ہیں؟ رکھے گا رکھے گا رکبے آج ہی سے؟ انشاءاللہ. نہیں نہیں، ہاں نہیں، وعدہ کرو. انشاءاللہ. چلو ادھر منہ کر کے وعدہ کرو کہ آج سے داڑھی رکھوں گا. کہو جلدی سے، رکھتے ہیں. زور سے کہو. آجانا دیکھو مجمدہ. یہ کون ہے؟ بھائی ہے. بھائی چلو ماشاء اللہ. کیا نام ہے بہن کا؟ مرجانہ کوثر. مرجانہ کوثر مجمدہ. مرجانہ کوثر مجمدار. ماشاءاللہ حافظ ہو گئی. اپنی اماں کو مبارکباد دینا ہیں، انشاءاللہ. اماں کو. ایس کے امیدہ دیکھو. ہاں بھائی پہلے ادھر منہ کرو، وعدہ کرو داڑھی رکھنے کا. آج سے کٹاؤ گے نہیں؟ بالکل نہیں. ادھر کہو سب کے سامنے ہیں. لے جاؤ. ہمارا بہت خوشی ہوئی با. داڑھی رکھو گے ہیں انشاءاللہ. ہمارا یہ مدرسہ ہے আসাম তরফে ভোট বৃদ্ধি চিন্তা বৃদ্ধি হয়েছে. আমরা আগে ঘোষণা দিলাম যে ছাত্ররা মেহনত করে বৃদ্ধি লাগাইতে হবে এবং আসাম পক্ষ থেকে তারা অতিরিক্ত পুরস্কার দেবো হইব. ভোটের পক্ষ থেকে তারা পুরস্কার দেবো হয়েছে. مولانا چلیں. হলো হাতে লেবা থেকে আমি কইয়া এখন বলকে মাসুদ কেম বাহারুল ইসলাম লস্কর. کیا ابھی کیا کام ہے؟ یہ আসাম والے ترقی بورڈ میں آسام تعلیمی ترقی بورڈ میں پوزیشن لایا ہے. پوزیشن میں اچھا مدرسہ کی طرف سے ووٹ دے رہا ہے. ماشاء اللہ. مدرسے کی طرف سے کوٹ دیا، کدھر کرو. مدرسے کی طرف سے کوٹ دیا آپ نے؟ اس کے نہیں، کوٹ تھوڑی دیا جاتا ہے. یا تو جرسی دیجئے یا جیکٹ دیجئے، کوٹ مت دیجئے مدرسے کی طرف سے. جیکٹ دیجئے آئندہ. یہ تو کوٹ جو ہے یہ تو دوسروں کی نشانی ہے. مدرسے کی طرف سے سردی کی وجہ سے جیکٹ دیجئے. جیکٹ یہاں تک بند ہو. ہاں انشاءاللہ. لو بیٹا. کیا بولے لو لشکر. کس چیز میں نمبر آیا ہے اس کا؟ 98 نہیں، کس چیز میں 98 آیا؟ قرآن. قرآن میں. بھائی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو لے جاؤ. ہاں بھائی کس چیز میں آیا نمبر تمہارا؟ قرآن کریم میں، حفظ میں.
حفظ میں یا روانی میں یہ پتہ نہیں. اچھا قرآن کریم میں کتنا نمبر آیا؟ 89 نمبر لایا ہے. دیکھو 98 نمبر لایا ہے 100 میں. 98 کا مطلب یہ 2 نمبر کم. قرآن کریم ماشاءاللہ. سوچو اس کے باپ کا کیا ہوگا, اس کی ماں کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لو بیٹا. اس لیے وہ مسعود امین ہاں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ترجمہ بورڈ میں دلایا کس چیز میں لایا؟ قرآن کریم کی. یہ ابھی حافظ نہیں ہوا. اوہو ماشاءاللہ. دیکھیے اتنی اچھی صدری پہنی ہے اور آپ اسے کوٹ دے رہے ہیں. اللہ اکبر ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ماں تو ہے اس کی. ارے ماں تو ہے. اے مولانا ماں تو ہے اس کی. دیکھیے ماں کتنی خوش ہوگی آج. لو بیٹا. الحمدللہ. بیٹوں کا استاد مدرسے کی طرف سے دے رہا ہوں. کون ہے استاد؟ یہ میرا بڑا لڑکا ہے. یہ استاد ہے. چلو ادھر آؤ. اس کو بند کر کے کیا دے رہے ہیں؟ اس کو کیا دے رہے ہیں بند کر کے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کھولو اسے. سب کو کھول کے دیا, اسے بند کر کے دے رہا. لو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لو دیکھا. دیکھ لیا کچھ نہیں. اچھا یہ دکان سے ایسے ہی آیا. اچھا مل جائے. انشاءاللہ دیکھا جائے گا. اگر نہ کھولتے تو پتہ بھی نہ چلتا. ہے یہ کیا ہے؟ مدرسہ کی اچھا طلبا کو. آؤ بیٹا. دار القرآن سبیل الرشاد شماری کوٹا شماری کونا. آؤ بھائی آؤ جلدی آؤ. جلدی اٹھو. آؤ جلدی لو. شاباش. چلو آؤ بھائی آؤ. دار القرآن سبیل الرشاد بہت اچھا نام ہے مدرسے کا ماشاءاللہ. ہاں بھائی لو اسے گھر میں ایسے لگانا ہے. کہاں اور کسے؟ اچھا وہ آ گئے. آئیے آئیے آئیے. لا یہ آپ کی بٹیا کا. وہ کہاں گیا؟ وہ بیٹی کا. ہاں ماشاءاللہ. وہ کہاں گیا وہ بھائی؟ جلدی آؤ جلدی. آ جاؤ جلدی سے. آؤ. لو یہ بہن کا. جاؤ چلیں. بہت اچھا. اللہ